اگر اتنے آدمی کسی سخی کے پاس چلے جائیں کوئی حاجت لے کر، اتنا بڑا مجمع، اور سخی حاجت پوری کرنے کی قوت بھی رکھتا ہو بھی سخی، آپ خود سوچو بھائی، ہو بھی سخی اور اس کے پاس وسعت بھی ہو. بعض آدمی سخی ہوتا ہے لیکن ہے فقیر، وہ دے نہیں سکتا، جی چاہتا ہے دینے کو لیکن وہ دے نہیں سکتا. ہے بھی سخی اور کریم اور خزانے بھی بھرے ہوئے ہوں، اور یہ اتنا بڑا مجمع اس کے پاس چلا جائے، آپ سوچ کے بتاؤ وہ سخی اتنوں کو خالی بھیج دے گا؟ یہ تو میں اور آپ سارے مل کے اللہ پاک سے فیصلہ کروائیں، اے اللہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ پوری دنیا میں جن غلط یقینوں، غلط طریقوں، غلط جذبوں کو آپ مٹانا چاہتے تھے، اے اللہ آج ہمیں بھی پوری دنیا میں سے غلط یقین، غلط طریقے، غلط جذبے مٹانے کے لیے تو ہمارے لیے فیصلہ فرما دے، ہمیں قبول کر. اے اللہ تو آخر اپنے نبی کے ذریعے سے انسانیت میں کوئی تبدیلی لانا چاہتا تھا، آپ کوئی تبدیلی لانا چاہتے تھے، غلط یقینوں کو مٹا کر صحیح یقینوں کو، صحیح طریقوں کو، صحیح جذبوں کو زندہ کرنا چاہتے تھے. اے اللہ مجھ مسکین کے ذریعے اور ان لوگوں کے ذریعے سے یہ صحیح یقین، صحیح طریقے، صحیح جذبے پوری دنیا میں زندہ کرنے کے لیے آج اس امت کو قبول کر لیں. تو یہ فیصلہ کرواویں گے بھائی؟ ہاں. جب فیصلہ اللہ پاک سے کروا لیا تو پھر ہماری زیادہ قوت نہیں لگے گی، پھر اللہ پاک کی مدد شامل حال ہو جائے گی. ہاں پھر اللہ پاک کی مدد شامل ہو گئی، اللہ سبحانہ و تعالی پھر خود ہی ہم سے کام لے لے گا. آج ساری دنیا میں جی چاہی پہ چلنا یہ رواج آیا ہوا ہے، جی چاہی کا کھایا، جی چاہی کا پیا، جی چاہی کا کیا، رب چاہی کا خیال نہ کیا. دو زندگیاں ہیں، جی چاہی اور رب چاہی. ان دونوں کو تھوڑا مختصر عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. جی چاہی پہ چلنا، اب ہم ساری دنیا میں پھرنے کو تو پھر لیں لیکن آگے جی چاہی آ جاتی ہے. میرا جی چاہتا ہے گھر رہنے کو، میرا جی چاہتا ہے بچوں کے پاس رہنے کو، بیوی کے پاس رہنے کو، میرا جی چاہتا ہے اس طرح کے کھانے کو، اس کاروبار کو، بس یہی آڑے آ جاتا ہے. تو جی چاہی پر چلنا یہ ایک راستہ ہے جو آدمی کو کفر تک لے جاتا ہے اور آگے نتیجہ جہنم میں جانا پڑتا ہے. یہ ہے جی چاہی کا راستہ. ایک راستہ ہے رب چاہی کا، جو اللہ چاہے گا اس پر جی چاہی کو قربان کروں گا. یہ راستہ آدمی کو جنت میں لے جاتا ہے. حضرت کا یہ اہم مضمون تھا، جی چاہی پہ چلنا اور رب چاہی پہ چلنا. جی چاہی پہ چلا سب سے پہلے ابلیس. اب یہ سنتے بھی جائیں اور اپنے لیے فیصلہ بھی کرتے جائیں، ہم دونوں راستوں میں کون سے راستے پہ چلنا ہے، یہ ساتھ ساتھ فیصلہ بھی کرتے جانا ہے. سب سے پہلے جی چاہی پہ چلا ابلیس. اللہ پاک کی چاہت یہ تھی کہ آدم کو سجدہ کرو. اس کا جی چاہا کہ میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، انا خیر من، میں اس کو سجدہ نہ کروں. چنانچہ رب چاہی کو نہ دیکھا، جی چاہی کو دیکھا. بولو رب چاہی کو نہ دیکھا، جی چاہی کو دیکھا. تو نتیجہ کیا ہوا؟ مردود ہوا، ملعون ہوا، رجیم ہوا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوا. نمبر 2، جی چاہی پہ چلا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل. ترتیب یہ تھی، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی سے ایک پیٹ میں 2 بچے دیتا تھا، ایک بچہ ایک بچی. پھر دوسرا حمل ہوا تو اس میں بھی ایک بچہ ایک بچی. ترتیب اللہ پاک نے یہ بنا دی کہ ایک ہی پیٹ سے جو بچہ بچی پیدا ہوں وہ تو ان کے لیے آپس میں بہن بھائیوں کے احکام، اور جو دوسرے پیٹ میں بچہ بچی پیدا ہو ان کے لیے وہ احکام نہیں تھے. ان کے ساتھ پہلے پیٹ کا بچہ دوسرے پیٹ والی بچی کے ساتھ نکاح ہو، پہلے پیٹ کی بچی دوسرے پیٹ والے بچے کے ساتھ نکاح ہو. ترتیب یہ تھی. قابیل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی. دوسرے پیٹ سے پیدا ہوا حابیل، اور اس کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی. قابیل کا جی چاہا خوبصورت بچی سے نکاح کرنے کو،
آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ اللہ کی طرف سے ممنوع ہے، حرام ہے، اللہ کی چاہت یہ نہیں ہے، یہ نہیں مانا، باپ کی بھی نہیں مانی۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ تو بھی قربانی پیش کر، یہ بھی تیرا بھائی قربانی پیش کرے، جس کی اللہ قبول کر لے وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کر لے، فیصلہ اللہ سے کروا لو۔ چنانچہ دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ایک کے پاس بھیڑ بکریاں تھے، اس نے بکری ذبح کر کے جنگل میں ڈال دی اللہ کے لیے۔ دوسرے کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا، کھانا پکا کے ڈال دیا۔ اللہ نے حابیل کا قبول کر دیا، قابیل کا رد کر دیا، فیصلہ ہو گیا۔ ترتیب قبول کرنے کی یہ تھی، جس کا اللہ پاک قبول کرتا تھا ایک آگ بھیجتا تھا، جلا کر راکھ کر دیتا تھا کہ ہم نے لے لیا تیرا، بس قبول ہو گیا۔ جس کا مردود کرتا تھا اس کو نہیں چھیڑتا تھا، اسی طرح ہی رہنے دیتا تھا کہ تیری چیز ہمیں قبول نہیں، اٹھا کے لے جا، خود کھا لے، پھینک دے، کتے کھا جائیں، شیر چیتے کھا جائیں، ہمیں کوئی واسطہ نہیں۔ ترتیب یہ تھی۔ جیسے کوئی بھائی ناراض ہو تو وہ اپنے ناراض بھائی کی چیز قبول نہیں کرتا، رد کر دیتا ہے۔ اللہ نے رد کر دیا قابیل کا۔ باپ نے کہا بات صاف ہو گئی، کہنے لگا نہیں میں تو اسی سے ہی کروں گا۔ اپنے بھائی کو کہا لأقتلنک، میں تجھے قتل کروں گا۔ حابیل نے کہا بھی مجھے قتل کرنے کا کیا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ پاک متقی سے قبول کرتا ہے، اس میں میرا کیا گناہ، قبول اللہ نے نہیں کیا تیرا تو قتل مجھے کرے گا۔ اس نے کہا نہیں میں تو تجھے قتل کروں گا۔ اس نے یہ سوچا کہ جب تک یہ زندہ ہے لڑکی یہ لے جائے گا، اس کو قتل کر دو پھر لڑکی ملے گی۔ بھائی نے کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین، اگر تو مجھے قتل کرے گا، قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی بھائی سبق ملا، دو سبق ملے اسی آیت میں۔ ایک سبق تو یہ ملا چیز ایک ہی ہے، قربانی پیش کرنا، فقربا قربانن، دونوں نے قربانی پیش کی، ایک کی اللہ نے قبول کی دوسرے کی نہیں، ساتھ ضابطہ بتا دیا عمل ایک ہی ہوگا، دو آدمی اس عمل کو کریں گے، ایک کا قبول ہوگا ایک کا نہیں ہوگا، کس کا، جس کے عمل میں تقویٰ ہوگا، انما یتقبل اللہ من المتقین، جس کے عمل میں تقویٰ ہوگا اس کا قبول ہو جائے گا، جس کے عمل میں تقویٰ نہ ہو اس کا قبول نہیں ہوگا۔ تو ہمیں اس آیت سے سبق یہ ملا کہ ہمیں اپنے ہر عمل میں تقویٰ پیدا کرنا ہے اگر عمل قبول کروانا ہے۔ دوسری آیت میں ہے تمہارے قربانیوں کا گوشت ہم تک نہیں پہنچتا، خون نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقویٰ، تقویٰ پہنچتا ہے۔ بات بالکل صاف ہے۔ میں بھی فیصلہ کروں، آپ بھی فیصلہ کرو کہ ہمیں اپنے اعمال میں تقویٰ پیدا کرنا ہے، عمل میں اللہ عمل دیکھے گا، رکوع سجدہ قومہ جلسہ سب کچھ موجود، تقویٰ ہے کہ نہیں، بس تقویٰ ہے قبول، تقویٰ نہیں قبول نہیں، بس یہ ضابطہ نکلا۔ ایک تو یہ ہوا، اور اگلا ضابطہ اگلا یہ نکلا، ہمیں سبق ملا کہ اس بھائی نے کہا میں تجھے قتل کروں گا، یہ کہتا ہے تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ کیوں نہیں بڑھاؤں گا بول کے بتاؤ، اس نے کیا کہا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ اب ہمیں بھی یہ سبق ملا، کوئی ہمیں گالی دے ہم کہیں بھائی تو ہمیں گالی دے گا، میں تجھے گالی نہیں دوں گا۔ کیوں بھائی بول کے بتاؤ کیوں نہیں دوں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو مجھ پہ ظلم کرے گا، میں تجھ پہ ظلم نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا بولو بھائی، کیوں نہیں کروں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ خیر اس نے قتل کر دیا، پھر بھی کر دیا، وہ کہتا رہا میں نہیں تیری کی طرف ہاتھ بڑھاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اولاد آدم میں جتنے بھی قتل ہوئے جتنے ہوں گے، سب قاتلوں کے قتل کے گناہ کے برابر قابیل کو گناہ ملے گا، سب کے برابر سزا پائے گا۔ کیوں؟
اس نے بنی آدم میں قتل کا طریقہ جاری کیا. تو یہ اس نے قتل کیوں کیا تھا بولو؟ جی چاہی، من چاہی، جی چاہا خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے، جی چاہی نے برباد کیا اور اتنا بڑا گناہگار بنا دیا. جی چاہی پہ چلا نمرود. جانتا تھا ابراہیم علیہ السلام سچے، ابراہیم علیہ السلام کا رب سچا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے تو مغرب سے نکال. آگ میں ڈالا، آگ نے نہیں جلایا، بات صاف ہو چکی تھی، لیکن جی چاہی نے ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا. جی چاہی پہ چلی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. اللہ کے نبی نے کہا یہ عورتیں ہیں، پاک ہیں تمہارے لیے، اور انہوں نے کہا نہیں، انک لتعلم ما نرید، جو ہماری جی چاہی ہے تو خوب جانتا ہے، ہم تو یہ نہیں کرتے، ہم تو وہ کریں گے. اللہ نے فرشتہ بھیج کر زمین نیچے سے اکھاڑ کے جیسے ریت کی ڈھیری سے بیلچا بھر کے اوپر لے جا کر الٹا دیتے ہیں. اللہ نے زمین کو ایسے الٹ دیا ان پر اور پتھروں کی بارش برسائی. 4 ہو گئے. 5واں جی چاہی پہ چلا فرعون. 6واں جی چاہی پہ چلا حامان. 7واں جی چاہی پہ چلا قارون. تینوں جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام سچے، ان کا رب سچا، کیونکہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، اللہ نے بڑے بڑے 9 معجزے دکھائے. ہاتھ کے اندر سے روشنی کا نکلنا، اور لاٹھی کا سانپ بننا، طوفان کا عذاب، قحط کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب اور بڑے بڑے عذاب. جب ایک باری باری بھیجے، ایک عذاب آتا تھا، تنگ ہو جاتے، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے عذاب ٹلوا دے، اپنے رب کو کہو عذاب ڈال دے، ہم مان جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام دعا مانگتے، عذاب ٹلتا، پھر کفر پہ آتے. جی چاہی پہ چلنے کی وجہ سے یہ غرقاب ہوئے، برباد ہوئے، اور فرعون اور قارون تو زمین میں دھنسا دیا گیا. جی چاہی نے یوں برباد کیے. جی چاہی 7ویں جی چاہی پہ چلے یہود. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اور اللہ پاک کا جب حکم آتا تو یحرفون الکلمہ عن مواضعہ، اور اب جو آیت ہوتی اس کو بٹا کے اس کی جگہ اپنی مرضی کی لکھ لیتے، خود نہیں بدلتے تھے، خود جی چاہی نہ چھوڑتے تھے، اللہ کے حکموں کو بدلاتے تھے، تو مغضوب علیہم بن گئے جن پر اللہ کا غضب ہوا. 9ویں جی چاہی پہ چلنے والے نصارہ جانتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، اور کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خوشخبریاں سنا گئے انجیل میں من بعد اسمہ احمد کے بعد نبی آئیں گے، اور لیکن جی چاہی نے برباد کیا، ضالین بنے، گمراہ ہوئے. جی چاہی پہ چلے قریش مکہ. ابو جہل جانتا تھا، ابو لہب جانتا تھا حضور سچے، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن جی چاہی نے برباد کیا. تلک عشرۃ کاملہ، یہ جی چاہی کی وجہ سے جہنم میں گئے. تو ہمیں جی چاہی کے پیچھے نہیں چلنا. رب چاہی بتا کے بات ختم کرتا ہوں. رب چاہی پہ چلنا اور اس کا انجام. رب چاہی پہ چلنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اللہ پاک نے حکم دیا اپنی بیوی بچے کو وہاں چھوڑاؤ جہاں نہ کھانا نہ پانی نہ کوئی زراعت. ابراہیم علیہ السلام، ہاجرہ، اسماعیل علیہ السلام اور ساتھ حضرت جبریل علیہ السلام، وہ راستہ بتانے کو. تقریباً 1500 کلومیٹر، مہینہ سوا مہینہ سفر ایک آنے کا، مہینہ سوا مہینہ سفر واپسی کا، اتنا لمبا سفر ملک شام سے چلایا، اور جہاں بیت اللہ ہے وہاں پہنچایا، اور راستے میں کھانا نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں. جب بیت اللہ کی جگہ بٹھا کر چل پڑے، اب خود بھی دیکھ رہے، اللہ نے جبریل نے کہا کہ یہاں چھوڑ دو، ایسی جگہ جہاں زندگی کی کوئی چیز نہیں اور موت کے بہت سارے سامان، پانی ختم ہو مر جائے، کھانا ختم ہو مر جائے، بھیڑیا آئے کھا جائے، شیر چیتا آئے برباد کرے، اور جن بھوت آئے چمٹ جائے، کوئی انسان درندہ صفت آئے عزت خراب کرے، کوئی دشمن چور ڈاکو، اکیلی عورت کیا کر سکتی ہے مرد کے آگے؟ یہ سارے اتنے خطرات. رات آئے گی، کالے پہاڑ چاروں طرف، اور رات چھائی ہوئی کالی رات، ایک اکیلی عورت کیسے رہے گی؟ جی نہیں چاہ رہا کہ ایسی وفادار عورت، پاک دامن عورت، مطیع فرما بردار عورت، اس کو یوں اکیلا ایسے چھوڑ دیا جائے. جی تو چاہتا نہیں، لیکن رب چاہتا ہے کہ ایسے چھوڑو. اب آپ بتاؤ،
جی چاہی پوری کر دی یا رب چاہی پوری کر دی؟ بول کے بتاؤ. رب چاہی پوری کر دی، چھوڑ دیا چل پڑے. حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا ہمیں کیوں چھوڑ کے جا رہے؟ بولے ہی نہیں. پھر پوچھا ہمیں کس لیے چھوڑ کے جا رہے؟ پھر نہیں بولے. تیسری مرتبہ خود ہی حضرت حاجرہ نے کہا اللہ امرک، کیا اللہ نے حکم دیا؟ بتا دیا ہاں تمہاری کسی قصور کی وجہ سے نہیں، مطلب یہ ہے کہ تمہاری کسی قصور کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا، اللہ کے امر کی وجہ سے چھوڑ رہا. اب عورت اس کا جی نہیں چاہتا یہاں ٹھہرنے کو، سارے منظریں دیکھ رہی، کھانا نہیں، پانی نہیں، کچھ نہیں. لیکن جب اللہ کا امر آیا پھر عورت کہنے لگی کہ اچھا پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ حافظ. بس پھر راضی ہو کے وہیں بیٹھ گئی. جی چاہی کو نہ دیکھا، رب چاہی کو دیکھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. کئی سال تک واپس آنے کی اجازت نہیں ہوئی. کئی سالوں کے بعد پھر اللہ نے کہا جاؤ دیکھ آؤ اپنی بیوی بچہ. پیچھے اللہ نے زمزم دے دیا، ایک قبیلہ پانی پہ آباد ہو گیا. اب مہینے کا سفر کر کے آ رہے، لیکن ایک حکم ساتھ دے دیا کہ اونٹ سے نیچے نہیں اترنا، کھڑے کھڑے اونٹ سے نیچے نہیں اترنا. یہ حکم دے دیا. پہنچ گئے مہینے کا سفر کر کے. اونٹ کھڑا ہے، بیوی سے پوچھتے ہیں تمہارا کیا حال ہے؟ بیوی کہتی ہے نیچے اترو، تشریف لاؤ، بیٹھو، حال پوچھو، حال احوال. اونٹ آئے ہو، اونٹ کھڑا ہے، کہہ رہے ہیں کہ کیا حال ہے تمہارا؟ کہنے لگے کہ اونٹ سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، کئی سال ہو گئے بیوی چھوڑے ہوئے اور مہینے کا سفر کر کے آئے، اونٹ کھڑا ہے، کہتے ہیں نیچے اترنے کی اجازت نہیں. بیوی نے کہا اچھا بہت اچھا، جیسے حکم ہے ویسے ہی کرو، نیچے نہ اترو، اونٹ کو بٹھا دو. آپ کے پاؤں پہ مٹی بہت لگی ہوئی ہے، میں آپ کے پاؤں دھو دیتی ہوں. اونٹ بٹھایا، پاؤں دھلوائے، اونٹ کو چابک مارا، اٹھایا اور واپس روانہ ہو گئے. رب چاہی پوری کر دی یا جی چاہی پوری کر دی؟ بول کے بتاؤ. رب چاہی پوری کر دی. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا پورا کرنا ہے. پہلے جی چاہی کا انجام سن چکے، اب رب چاہی کا انجام اخیر میں عرض کروں گا انشاءاللہ. پھر کئی سال گزر گئے، ملنے کی اجازت نہیں ہوئی. بیٹا 13 سال کا ہو گیا. اب اللہ پاک نے ملنے کی اجازت دے دی، مہینے کا سفر کر کے پہنچے، نیچے اترنے کی اجازت بھی دے دی، لیکن ایک حکم اور دے دیا، نیچے تو اتر جاؤ، لیکن وہ حکم پہلے دونوں حکموں سے ہی زیادہ سخت. وہ کیا؟ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیر دو. پہلے تو یہ تھا کہ بیٹے کو دیکھ لو، ٹھہرنا نہیں، وہاں سواری کے نیچے نہیں اترنا. اب تو حکم ہی دے دیا کہ ذبح کر دو. اور مانگ کے لیا بیٹا. بعضی تفسیروں سے پتہ چلتا ہے 84 سال کی عمر تھی جب بیٹا ملا، اب 13 سال کا ہو چکا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال ہو چکی. آئندہ بیٹا ملنے کی توقع بھی نہیں، اور یہ مانگ کے لیا. اسماعیل کا معنی مانگا ہوا، اسماعیل کا معنی مانگا ہوا، مانگ کے لیا، حکم دے دیا ذبح کرو. تو اب آپ بتاؤ کہ رب چاہی پوری کر دی یا جی چاہی؟ رب چاہی. بیٹے نے بھی رب چاہی. بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یوں اللہ کا حکم ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، تجھے ذبح کرتا ہوں، بتا تیری کیا مرضی ہے؟ بیٹے نے کہا جو حکم ہوا ہے وہ پورا کر دیجئے، مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے. تو علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حکم دیا ذبح کر دو، تو پھر بیٹے سے کیوں پوچھا کہ ذبح کروں یا نہ کروں، تیری کیا مرضی ہے؟ بیٹے سے کیوں پوچھا؟ حکم تو ہے ذبح کرو. اس کا جواب یہ دیتے ہیں اس لیے نہیں پوچھا کہ بیٹا کہے گا ذبح کر دو تو ذبح کر دوں گا، بیٹا کہے گا ذبح نہ کرو تو نہیں کروں گا، یہ مطلب نہیں تھا. پھر کیا کیوں پوچھا؟ مطلب یہ تھا کہ اگر بیٹا کہے گا ذبح کر دو، میں ذبح ہونے کو تیار ہوں، تو ذبح کرنے کا طریقہ اور ہوگا. اگر بیٹا کہے گا کہ نہیں ہوں میں نے ذبح نہیں ہونا، تو پھر ذبح کرنے کا طریقہ اور ہوگا. مرغی ذبح کرنے کا طریقہ اور ہے، اور گائے ذبح کرنے کا طریقہ بولو اور ہے. گائے کو کیسے ذبح کرتے ہیں؟ باندھ کر. اگر بیٹا کہے گا میں نے ذبح نہیں ہونا، تو ذبح تو کرنا ہی کرنا ہے، لیکن پھر باندھ کیا کریں گے؟ چنانچہ رب چاہی پوری کر دی، جی چاہی چھوڑ دی، ذبح کر دیا.
اللہ نے دمبا ذبح کرا دیا، وہ اللہ کی مرضی، اور پھر واپس چلے گئے۔ پھر کئی سال بیٹا جوان ہو گیا، شادی کے قابل ہو گیا، شادی میں آنے کی اجازت نہیں دی، شادی میں شریک ہونا اجازت نہیں کہ جاؤ شادی کراؤ بیٹے کی، ہاں شادی بیٹے نے خود ہی کر لی۔ پھر ملنے کی اجازت ہوئی لیکن ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی۔ اب غور کرتے جانا کیسی قربانیاں مانگی جا رہی ہیں۔ ٹھہرنے کی اجازت نہیں، پہنچ گئے مہینے کا سفر کر کے، بیٹا گھر میں نہیں، بیٹے کی بیوی گھر میں ہے، بہو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی بہو۔ پوچھا کہ تمہارے خامد کہاں گئے اسماعیل؟ کہنے لگی وہ تو شکار کو گئے۔ اچھا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی؟ کہنے لگی تنگی کی زندگی گزر رہی۔ کہا کہ اچھا مجھے تو ٹھہرنے کی اجازت نہیں، میں تو واپس جاتا ہوں، جب اسماعیل آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، ادھر تو اللہ پاک اجازت دے رہا جاؤ مل آؤ، ادھر بیٹے کے دل میں ڈالتا ہے جاؤ شکار کو چلے جاؤ۔ یہ بھی کر سکتا تھا کہ بیٹے کو وہی بھیج دے کہ اے اسماعیل تیرا باپ آج آ رہا ہے، آج شکار کو نہ جانا۔ بیماری بھیج سکتا تھا، گھر میں پڑے رہتے، نیند بھیج دیتا سو جاتے، ویسے ہی کہتے کہ اچھا کل کا کھانا پڑا ہے آج شکار کو نہیں جاتے، تو باپ سے ملاقات ہو جاتی۔ اللہ پاک یہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ باپ کو کہا مل کے آ، گھر جا، ٹھہرنا نہیں، بیٹے کو کہا شکار کو جا۔ اور باپ نے یہ پوچھا اور واپس روانہ ہو گئے۔ اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، پوچھا، بیوی نے کہا ایک ایسے ایسے حلیے کے آدمی آئے تھے اور یہ مجھ سے پوچھا اسماعیل کہاں؟ میں نے کہا شکار کو گئے۔ زندگی کیسی؟ میں نے کہا تنگی کی۔ کہہ گئے مجھے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، میں واپس جا رہا ہوں، اور آپ کو سلام کہہ گئے اور کہہ گئے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے وہ تو میرے باپ تھے اور تجھے طلاق دینے کا حکم دے گئے، چنانچہ طلاق دے دی۔